بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیہات ڈیجیٹل نیٹ ورک سے میں ہوں عاطف خالد ستی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک پاکستان میں جنرل الیکشن کے بعد پارلیمانی سیاست میں آئینی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وفاق اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں پہ ایک بڑی تعداد خواتین کی اسمبلی کا بھی حصہ بن جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ان میں اکثر ایسی خواتین ہوتی ہیں کہ 5 سال تک ان کا نام تک بھی پبلک کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن انہی خواتین میں سے چند ایک ایسی ممبران اسمبلی بھی ہوتی ہیں جو کہ پولیٹکس میں بہت ہی ایکٹیو رول پلے کر رہی ہوتی ہیں اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا کر عوام کے لیے بھی بھرپور ورک کر کے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتی ہیں اور باقی دیگر ملک کی خواتین کے لیے ایک رول ماڈل کی سی حیثیت اختیار کر جاتی ہیں۔ تو آج کی نشست میں بھی ہمارے ساتھ ایک ایسی خاتون ممبر صوبائی اسمبلی موجود ہیں، ہم ان سے کرنٹ پولیٹیکل سچویشن پہ بات کریں گے۔ تو آج کی نشست میں عذرائے کرم ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں خاتون ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب میڈم اسما ناز عباسی صاحبہ۔ تو آئیے ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم میڈم۔ تھینک یو ویری مچ میڈم، آپ نے اپنی مصروفیات سے ہمارے شو کے لیے وقت دیا، میں آپ کا ممنون ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کا تعلق پاکستان کے ایک مشہور سیاحتی مقام مری سے ہے اور مری میں ماشاءاللہ ایک بڑا زبردست منفرد قسم کا کلچر ہے، وہاں سے آپ نے پولیٹکس کے ایک مشکل شعبے کا چناؤ کیا اور کہا جاتا ہے کہ سیاست ایک بے رحم کھیل بھی ہے اور دوسری صورت میں کہا جاتا ہے کہ سیاست جو ہے وہ عوامی خدمت کا بڑا ذریعہ بھی ہے۔ تو پولیٹکس میں آپ کا کیسے آنا ہوا میم؟ تھوڑا سا اس حوالے سے ہماری معلومات میں اضافہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پولیٹکس میں آنا میرا آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں عباسی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں اور مری سے تعلق رکھتی ہوں، اور مری میں پولیٹکس میرے خیال میں بچے کو ہر طرح کی خبروں کا پتہ ہوتا ہے، کیا سیاسی صورتحال ہے پاکستان میں، کیا ہو رہا ہے، اور لکیلی میرا خاندان اس لحاظ سے بڑا ایکٹیو رہا ہے پولیٹکس میں۔ اور پولیٹکس میں آنا میرے لیے میرے جو قائد میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، ان کی جو خدمات ہیں پاکستان کے لیے اور جتنا ان کی پارٹی نے ڈیلیور کیا ہے، ہماری پارٹی نے جتنا ڈیلیور کیا ہے، تو یہ ساری انسپریشن لے کے تو میں پولیٹکس میں آئی ہوں کہ میں نے بھی اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرح ان کے نقش قدم پہ چل کے عوام کی خدمت کرنی ہے۔ رائٹ، آپ نے میم ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بڑا ایکٹیو رول بھی پلے کر رہی ہوتی ہیں، فیلڈ میں وزٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں، اسپتالوں میں جا رہی ہوتی ہیں، تعلیمی اداروں میں جا رہی ہوتی ہیں، اور الیکشن سے قبل آپ نے اپنی پارٹی کے لیے بھی بھرپور ورک کیا، لیکن بڑے تھوڑے وقت میں قلیل عرصے میں آپ نے پنجاب اسمبلی تک رسائی حاصل کی اور یہ کامیابی حاصل کر لی۔ یہ کامیابی اتنی تھوڑے عرصے میں کیسے ممکن ہو گئی؟ تھوڑا سا اس حوالے سے ہماری معلومات۔ جی، مجھ سے یہ کوسچن بہت زیادہ ہوتا ہے اور میرے اپنے ہی کافی سوالات کرتے ہیں کہ آپ اتنے کم وقت میں اتنے شارٹ ٹائم میں آپ نے پنجاب اسمبلی تک آپ نے رسائی حاصل کی ہے۔ تو ہارڈ ورک آپ کا اور آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے۔ رائٹ، آپ یقین جانیں کہ میں بس چل پڑی تھی اور بس مجھے یہی تھا کہ جس طرح میرے قائد میری لیڈر مریم نواز شریف صاحبہ اپنی عوام کی خدمت کے لیے باہر نکلی ہوئی ہیں، تو میں بھی ان کے نقش قدم پر چل کے عوام کی خدمت کروں۔ اور پولیٹکس واقعی میں یہ آسان نہیں ہے، ایک بینگ اے لیڈی، بینگ اے ویمن آسان نہیں ہوتا۔ چل پڑی ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی کہ ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا سوشل میڈیا پہ، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے مجھے سوشل میڈیا پہ اپریشیٹ بھی کیا۔ اور مریم نواز شریف صاحبہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ چاہتی تھیں کہ اس دفعہ ینگسٹرز کو آگے لے کے آئیں، جو ینگ ہمارے سیاستدان تو خیر میں نہیں کہوں گی، ابھی تو ہم لوگ خود بھی سیکھ ہی رہے ہیں، لیکن جو ینگ ورکر ہیں ان کو لے کے آگے آئے، اور انہوں نے بہت سارے ینگ لوگوں کو وہ آگے لے کے آئیں۔ تو شاید اس میں بھی ایک لکی تھی کہ انہوں نے میرا بھی نام میڈم نے کنسیڈر کیا، اور اس طرح سے میں پنجاب اسمبلی میں پہنچ گئی۔ اچھا میم، میں آپ سے یہ رہنمائی لینا چاہوں گا کہ آپ کی پارٹی کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب، یہ مری کی گڈ لک ہے کہ الیکشن کمپین کے دوران میاں محمد نواز شریف نے بڑے جلسہ عام میں مری کی ترقی کے لیے بڑے بڑے اعلانات کیے تھے، تو عوام کے لیے کیا گڈ نیوز ہے؟ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان بڑے اعلانات پہ عملی پیش رفت کب تک ممکن ہے؟ دیکھیں، حکومت کے 100 دن
कंप्लीट हुए हैं Right. पिछले दिनों, और 100 दिन की कारकर्दगी आपके सामने है। जितनी स्पीड से प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है और जितनी स्पीड से प्रोजेक्ट्स के ऊपर 1 साल के अंदर काम होगा, ये सबसे बड़ी इसका सबूत है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन कैंपेन में, जहाँ तक आपका सवाल है कि उन्होंने जो दावे किए थे वो दावे पूरे हो रहे हैं। उनमें कोई भी ऐसा दावा नहीं है जो सिर्फ दावे के तक ही रहा हो। मरी के हवाले से बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए हैं और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समझ लें कि हमारी जो मरी की आवाम है उसको भी एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। प्रोजेक्ट्स जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उन सब में हमारे ख़ास अवाम के लिए और अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए ये सब प्रोजेक्ट्स हैं। जी, खातून मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब मैडम अस्मा नाज अब्बासी साहिबा ये फरमा रही है कि पंजाब की डेवलपमेंट में मरी को जो है वो खुसूसी अहमियत दी जाएगी और डेवलपमेंट में मरी का जो है वो खुसूसी हिस्सा रखा जाएगा। मैं मरी के हवाले से सवाल पूछना चाहता हूँ। मैम, आपका ताल्लुक चूँकि इस एरिया से है, आप माशाल्लाह यंग पॉलिटिकल लीडर हैं, डायनामिक हैं, आपका बड़ा विजन भी है और जो यंग लोग होते हैं उनकी सोच बड़ी दूर तक होती है। जो मरी की डेवलपमेंट के लिए आपकी नज़र में क्या प्रोजेक्ट होना चाहिए जो मरी को ज़्यादा और मज़ीद ऊपर उठाए? मरी के लिए किस सेक्टर में ज़्यादा काम होना चाहिए? आप अपनी गवर्नमेंट को क्या सजेस्ट करेंगे? देखें, जितना मैंने मरी मैंने काम किया है और जितना मेरी मरी के अवाम के साथ मैंने इंटरेक्ट किया है, जो सबसे जो बुनियादी ज़रूरियात कह लें या जो बुनियादी उन लोगों के जो एक डिमांड होती थी वो यही होती थी कि जॉब्स का मसला है, ख़वातीन की जॉब्स का मसला है। तो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर हमारा फोकस्ड है कि वहाँ पर ऐसे जो परेशानियाँ हैं उनको हल करें। और बाकी डेवलपमेंट के हवाले से आपके सामने ही हैं, अभी सारे जितने भी रोड प्लान हैं, रोड मैप, वो भी उसका भी आगाज़ हो गया है। और अच्छा मैम, ये फरमाइएगा कि आप चूँकि पंजाब असम्बली का हिस्सा हैं और जो खातून वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज़, आप उनकी टीम की कलीदी मेंबर हैं। पंजाब गवर्नमेंट की इस टाइम प्रायोरिटीज़ क्या हैं? किन सेक्टर में वो जल्दी काम करना चाहते हैं? तरजीहात क्या हैं? थोड़ा सा इस मामले में हमारी मालूमात में इजाफ़ा फरमाइए। देखें, ये तो मेरे ख़्याल में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बड़े अंडरस्टूड है कि जिस सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है वो बेसिक 3-4 मेन जो सेक्टर्स हैं वो हैं तालीम, सेहत, ज़राअत, IT, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 5 ऐसे सेक्टर हैं कि जिसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर स्टार्ट हो गए। बिल्कुल सही। अच्छा मैम, ये फरमाइएगा कि आपने ये फरमाया कि मेंबर असम्बली बनने से कबल भी आप जो है वो पॉलिटिक्स में किरदार अदा कर रही हैं, पार्टी वर्क करती रही हैं। आप ये फरमा रही हैं कि आपने सोशल मीडिया वर्क किया, आपको मैडम ने भी अप्रिशिएट किया। एक तासर ये भी है कि मैडम के इर्द गिर्द वही टीम होती है जो कि मैडम की तारीफ़ ही करती रहे या मैडम को सराहती रहे। ये तासर किस हद तक दुरुस्त है? क्या नाकदीन की कोई जगह नहीं है मैडम के इर्द गिर्द? ये तासर दुरुस्त है या क्या है? इस बारे में आप क्या मौक़िफ़ रखती हैं? ये तासर बिल्कुल दुरुस्त नहीं है जी। मैडम के साथ जितने भी मेरी पर्सनली मुलाकातें, पर्सनली से मुराद ये कि जिस तरह टीम वर्क में जिस तरह हम लोग गए हैं, मैंने उनको हमेशा काम के ऊपर ही बात करते हुए देखा है। और मैंने तो मैडम की कभी भी, क्योंकि ऑब्वियसली आप तारीफ़ जब करते हो, तारीफ़ बनती है तो आप तारीफ़ करते हैं, ठीक है। मैडम सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं लोगों को पसंद करती हैं जो मैडम की तरह काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जिनकी खालिस्तन नीयत आवाम की खिदमत करना है। तो ये बिल्कुल तासुर गलत है कि मैडम की तारीफ़ें करते रहें तो वो मैडम के करीब होते हैं। मैडम के करीब वही हैं जो मैडम की तरह मेहनत कर रहे हैं और मेहनत भी सच्चे दिल से और आवाम की खिदमत के लिए निकले हुए हैं। मैम, आपसे ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आप चूँकि ख़ुद एक ख़ातून मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब हैं और आपकी गुड लक ये है कि आपके CM भी एक ख़ातून हैं, तो पंजाब असम्बली जो है वो ख़वातीन की फ़लाह बहबूद के लिए क्या करना चाह रही है या क्या कर चुकी है या आइंदा क्या करना चाहती है? इस हवाले से थोड़ा सा हमारी मालूमात में इजाफ़ा फरमाइए। जी, पंजाब गवर्नमेंट मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ख़वातीन के लिए सबसे पहले तो उनका जो कारनामा है ख़वातीन के लिए वो यही है कि उन्होंने ख़वातीन की फ़लाह बहबूद और उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक बिल पास करवाया है।
اسی طرح دیکھیں کہ ہر جگہ پہ میڈم خواتین جہاں پہ جاب کر رہی ہیں کسی بھی ادارے سے منسلک ہیں وہاں پہ جا کے ان کو اپریشیٹ کرتی ہیں, ان سے پرسنلی جا کے تو ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ پوچھتی ہیں. اور اسمبلی میں کھڑے ہو کے مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ خواتین کے معاملے میں زیرو ٹالرنس ہے. تو خواتین کی معاشی جو ان کے حالات ہیں اس کے اوپر بھی میڈم بہت زیادہ فوکسڈ ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں خواتین کی فلاح و بہبود اور ان کی معاشی صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت سارے ایسے پروجیکٹس میڈم سٹارٹ کر رہی ہیں, اور جن سے ہماری جو مائیں بہنیں ہیں انشاءاللہ استفادہ ہوں گی, اور جو صورتحال ہے پاکستان کی غربت کے حوالے سے اس میں بھی خواتین کے لیے آسانی پیدا ہوگی. رائٹ میم. اچھا میم, آپ نے دیکھا کہ آپ خود بھی مختلف تعلیمی اداروں کا وزٹ کر رہی ہوتی ہیں, آپ ہاسپٹلس کا بھی وزٹ کر رہی ہیں, تو ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر میں جو آپ نے ریسنٹلی پے در پہ وزٹ کیے, آپ کو کیا فیل ہوا کہ کہاں پہ بہتری کی مزید گنجائش ہے, کن سیکٹر میں مزید کام ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہیلتھ اور ایجوکیشن یہ دونوں مین ایسے سیکٹر ہیں کہ جن کے اوپر جب تک زندگی ہے اس پہ تو کام چلتا رہے گا. ہمیشہ امپرومنٹ سے زیادہ امپرومنٹ ہونے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. میں نے جتنے وزٹس کیے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے یا ایجوکیشن کے حوالے سے, میں نے سکولز بچوں کے ایم سی کوآپریشن کے سے مطلب کہ منسلک جو سکولز ہیں بچوں کے وہ میں نے وزٹ کیے ہیں, اور وہاں پر بچوں کے جو مسائل ہیں سکول میں یا ٹیچرز کے جو مسائل ہیں وہ میں نے سنے ہیں, اور وہ میں نے منسٹر صاحب تک اس کی جو شکایات ہیں وہ پہنچائی ہیں. اسی طرح ہیلتھ کے حوالے سے جو ہیلتھ میں مختلف جو ہیلتھ سینٹرز ہیں بی ایچ یو, اسی طرح ہاسپٹلس کی بھی اپگریڈیشن ہوئی ہے. جی وہاں پر بھی جا کر میں نے جو مریض ہیں ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ کیا کیا مسائل ہیں, کیا کیا پریشانیاں ہیں. تو ان کے اوپر کام اگر پچھلے 4-5 سالوں میں ایک آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک جو مسئلے مسائل تھے اس وقت وہ زیادہ ہو گئے تھے کیونکہ کام رک گیا تھا اور لوگوں کو نگلیکٹ کیا جا رہا تھا. اب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ جتنا ہمیں کام کرنے کی ضرورت تھی اس سے ڈبل ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے. اور میں ہیلتھ منسٹر صاحب کا ضرور نام لوں گی, خواجہ عمران نذیر صاحب, وہ بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے جو ایجوکیشن کے منسٹر ہیں سکندر حیات صاحب, وہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں. اور مجھے جب ان دونوں سیکٹر میں جہاں پہ بھی ضرورت پڑی کہ یہاں پہ میں وزٹ کر رہی ہوں اور یہاں پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, انہوں نے میرے اس کام کو اس درخواست کو سنا اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی وہ پوری کوشش بھی کر رہے ہیں. آپ یہ فرما رہی ہیں کہ ایجوکیشن منسٹر اور ہیلتھ منسٹر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کوآپریٹیو ہیں اور پبلک ایشوز جس آپ ریکمنڈ کرتی ہیں وہ آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. آپ یہ تھوڑا سا ہماری معلومات میں اضافہ فرمائیے کہ یہ جو آپ وزٹ کر رہی ہوتی ہیں فیلڈ کا, تو یہ سی ایم جو ہے وہ انہوں نے کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں یا وہ آپ کی رسپانسبلٹی لگاتے ہیں؟ یعنی میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کام کیسے کرتی ہیں, وہ ایم پی ایز کی ذمہ داریاں لگاتی ہیں کہ اس سیکٹر میں اس شہر میں آپ نے کام کرنا ہے, طریقہ کار کیا ہے؟ جی دیکھیں, طریقہ کار پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم لوگ ایم پی اے بن گئے ہیں نا, آج ہم ایک اتنی امپورٹنٹ اتنی ذمہ دار سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کے لیے تو ہمیں ویسے بھی محنت خود بخود ہی کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن سی ایم صاحبہ نے بالکل ہم سب کو ایک لوپ میں لیا ہوا ہے اور ہم سب کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں کہ آپ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے ایریاز میں جو جو بنیادی ضروریات ہیں لوگوں کی وہ جا کے سنیں, ان کے مسائل کو حل کریں اور جو ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں ان تک پہنچائیں. تو یہ سی ایم صاحبہ کی ہدایات ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہم سب بینگ اے پارلیمنٹیرین, بینگ اے پولیٹیکل ممبر, یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمیں اگر یہ منصب ملا ہے یا سیٹ ملی ہے تو اس کو ہم نے کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے,
اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے. تو عوام کی خدمت کے لیے ہمیں خود بخود ہی نکلنا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ سی ایم صاحبہ ہدایات کریں گی تو ہم نکلیں گے تو لائک کوئی کام ہوگا. تو یہ انسان کے اپنے اندر کی ہوتی ہے. اب میں نکلتی ہوں تو میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں نے عوام کی خدمت کرنی ہے, عوام کے مسائل سننے ہیں, اور اپنے جو ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ ہیں یا منسٹرز ہیں ان تک جا کے ان کو انفارم کرنا ہے کہ یہاں پہ ہمیں کام کی ضرورت ہے, یا یہاں پر ہمارے لوگوں کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے, ان کو امپروومنٹ کریں. جی, آپ نے بڑی اہم ترین نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ آپ چونکہ ممبران اسمبلی ہیں لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پبلک ایشو کو وہ ایڈریس کریں اور عوامی مسائل کے حل میں اپنا کردار ادا کریں. میم, آپ نے دو منسٹرز کا ذکر کیا, منسٹر ایجوکیشن, منسٹر ہیلتھ کے, وہ کوآپریٹ کرتے ہیں. بیوروکریسی کتنا کوآپریٹ کرتی ہے؟ الحمدللہ میں جہاں بھی گئی ہوں, جی, جہاں پر بھی گئی ہوں, مجھے میرے ساتھ انہوں نے کوآپریٹ کیا ہے. رائٹ. اور انسان کا اپنا بھی ہوتا ہے کہ آپ خود کتنا سیریس ہیں, یہ سنسیئر ہیں کسی کام کو لے کے. تو بیوروکریسی بالکل کام کر رہی ہے, بیوروکریسی ہمارا ساتھ دے رہی ہے, ہمیں سپورٹ کرتی ہے, اور جہاں پہ ہم لوگ ان کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کی ضرورت ہے وہاں پہ وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور مل کے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. رائٹ میم. تو آپ یہ فرمائیے کہ 100 دن آپ کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں, ایجوکیشن سیکٹر میں کیا ہوا, کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایجوکیشن سیکٹر میں دیکھیں جی, جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ انشاءاللہ بھی جب بل پاس ہوگا تو مختلف جو سرکاری اسکول ان کے لیے ایک فنڈ جو ہے وہ مختص کیا گیا ہے. ہمارا مقصد ہی یہی تھا, ہماری ڈیوٹی لگانے کا, جس میں اپنی جو ہماری سینئر پارلیمنٹیرین ہیں طاہرہ اورنگزیب صاحبہ, انہوں نے میری یہ ڈیوٹی لگائی تھی. میں ان کا ضرور ذکر کروں گی, میں ذکر کرنا بھول نہیں سکتی ہوں. انہوں نے ہی مجھے یہ ذمہ داری دی تھی کہ آپ جا کے اسکولوں میں چیک کریں کہ کہاں پہ بچوں کے لیے مسائل ہیں یا ٹیچرز کو مسائل ہیں. تو یہ ایجوکیشن کے کام ہی تو ہو رہا ہے نا. اسی طرح اگر اوپر لیول پہ دیکھا جائے تو ہر جگہ پر جہاں پر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ مسائل ہیں ہمارے علاقے میں تو وہ منسٹر صاحب کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی بجٹ کے بعد آپ دیکھیے گا کہ ایجوکیشن کے اوپر چاہے وہ ہیلتھ ہو, ایک بہت بڑا چینج آپ کو نظر آئے گا. رائٹ. اچھا میم, آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے, آپ نے بجٹ کا ذکر کر دیا, میں اسی پہ کوشچن کر لیتا ہوں. ظاہر ہے بجٹ آنے والا ہے, تو پنجاب کے عوام کے لیے بجٹ میں کیا کوئی خوشخبری ہے کوئی ہمارے پلیٹ فارم سے عوام کے لیے؟ دیکھیں, بجٹ تو آ رہا ہے لیکن بجٹ کے آنے سے پہلے پنجاب کی عوام کے لیے خوشخبریاں آ چکی ہیں. سب سے پہلے مہنگائی آپ کو پتہ ہے کہ 30% سے زیادہ تھی, اب 11% پہ چلی گئی ہے. آٹے کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں, روٹی کی قیمت کم ہو گئی ہے, اشیاء خوردنوش کی قیمت کم ہو گئی ہے, گوشت کی قیمت کم ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگر بجٹ سے پہلے ہی اتنی خوشخبریاں ملی ہیں تو بجٹ کے بعد بھی اس سے اچھی بہتر کوشش یہ ہوگی کہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ عوام کو ریلیف دیا جائے. رائٹ. یہ تھی ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب, بہت ہی ایکٹیو رول پلے کر رہی ہیں اور باصلاحیت ممبر اسمبلی ہیں میڈم اسماء ناز عباسی صاحبہ, جو کہ اپنی ورکنگ کے حوالے سے اور پنجاب حکومت کی گورننس کے حوالے سے اور پنجاب حکومت کی ورکنگ کے حوالے سے اپنے ایکسپرٹ اوپینین سے آپ کو آگاہ کر رہی تھی. آج تک کے لیے اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.